مایوس نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، میری نافرمانی حد سے زیادہ ہے، میں تو ناقابل اصلاح آدمی ہوں، اور اب پتہ نہیں میری اصلاح ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابوالعطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ ایک شیخ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جس آدمی میں اس خیال کا ہونا جی میری اصلاح نہیں ہو سکتی، ابھی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ آدمی گویا اللہ کی ذات پر عاجزی کا دھبا لگاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر ہوں، اور یہ خدا کو عاجز سمجھتا ہے۔ ہاں، تو کبھی بھی دل میں ایسی بات نہیں رہنی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ میری بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، میری اصلاح ہو جائے گی نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، آپ کی اصلاح ہوگی۔ دیکھیں مولوی صاحب نے جو بھی تلاوت کی نا، قرآن کریم کی آیت ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کے اندر بہت بلند مرتبہ کے آدمی ہیں۔ ہمارے تقریباً روحانیت کی جتنی اسناد ہیں وہ حضرت فضیل ابن عیاض کے پاس سے گزرتی ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، پہلی زندگی، وہ ڈکیت تھے اپنے وقت کے، ڈاکے ڈالتے تھے، دیوار پہ چڑھے کسی گھر کو لوٹنے کے لیے، تو اندر خاتون خانہ تلاوت کر رہی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اہل ایمان پہ وقت نہیں آیا، اہل ایمان پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے نا خدا کے خوف سے رس جائیں۔ انہوں نے دیوار پہ چڑھ چڑھ کہا آ گیا وقت۔ بس یہ وہ چوری کا آخری دن تھا۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا، ان سے خدا ان کی جوانی، ان کا ہر دور پاک ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ اب زندگی کے کسی دور میں بھی انسان سے کچھ بھی ہوا ہے، اس کا مطلب یہ انسان تھا، یہ انسان ہے نا، نہ یہ تو نبی ہے نہ فرشتہ ہے، نہ یہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اب بدگمانی کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ توبہ دل کا فعل ہے، توبہ دل کا فعل ہے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے بھی طے کر دیا کہ یا اللہ ایسا نہ کروں گا، بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ تو اتنے بڑے غفور رحیم ہیں، اتنی بڑی مہربان ذات ہے کہ ناراض باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ جی طے کر لے بس۔ تو ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے ایمان کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس گناہ بھی کرتا رہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ گناہ کرتا رہے اور کہ اللہ غفور رحیم ہے جی، بڑے بادشاہ ہیں معاف کر دیں گے۔ اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اچھا، خدا اس وقت تک شخص کو رسوا نہیں کرتا، اس وقت تک رسوائی نہیں ہوتی جب تک یہ گناہ میں اس کا شعور اور ادراک شامل نہ ہو۔ ایک غلطی ہو گئی نا، ایک گناہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے،
اور اس میں اس کا ادراک شامل ہے، شعور شامل ہے، ارادہ شامل ہے. پھر کئی دفعہ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی حال میں مر جاتا ہے وہ. خوف اور امید میں رہنا چاہیے. توبہ تو ہے لیکن کیا پتہ ٹائم بھی ہے کہ نہیں ہے. میرے پاس ایک ایسی کارگزاری ہے، ایسی کارگزاری ہے، لرز جاتا ہے آدمی سن کے. خاوند کسی اور جگہ خدا کی بغاوت میں لگا ہوا ہے، بیوی کسی اور جگہ لگی ہوئی ہے. اب یہ خاوند مجھ سے کہہ رہا ہے، خاوند مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے بھی پتہ ہے کہ میری بیوی کہاں گئی ہوئی ہے اور اس کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں کہاں گیا ہوں. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں. گیس سلنڈر پھٹا، پورے اپارٹمنٹ کو آگ لگ گئی. اس کی بیوی اور اس کا جو آشنا تھا ننگی حالت میں جل کے کوئلہ ہو گئے. بتا بھی نہیں سکتے کسی کو کہ یہ کہاں تھی. توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، موقع نہیں مل سکتا. ہمارے وہاں واقعات میں ایک خاتون نے مجھے کہا، ذہنی مریض ہے ابھی تک، 3 سال کی بات ہے. رات کے کسی پیر خاوند نے پانی مانگا تو پانی لینے گئی کہ دن واپس آئی تو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے سینے میں موبائل کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک بہت گندی فلم چل رہی ہے. اب وہ کیا دیکھتے مر گیا، موت نے کیسے وقت پکڑا اس کو. توبہ کی توفیق ہوئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، غفور الرحیم ہیں، توبہ کی طرف آنے والے کو بہت محبوب کرتے ہیں. لیکن اب وقت ہی جو نہیں ملا. کئی گناہ زندگی کے آخری گناہ ہوتے ہیں، اس کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. اصلاح سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور معافی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے. معافی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے. کہ نہ جانے کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے اور میں سال سے دنیا سے جاؤں، میرے ذمہ بہت کچھ باقی ہو. مومن کو اپنے ذمہ کچھ نہیں رکھنا چاہیے، نہ مخلوق کے حق میں سے نہ اللہ کے حقوق میں سے. ہر وقت انتظار میں رہے وہ. اس لیے مسلمان کو اپنی نصیحت وصیت ضرور کرنی چاہیے. اپنی نصیحت وصیت ضرور کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کی، اپنے اعمال کی، اپنے کیے ہوئے کاموں کی. جو میرے بعد اگر کوئی اتلافی کر سکتا ہو تو وہ بھی اس کی نصیحت وصیت ضرور کرے، کیونکہ توبہ کے بغیر مر جانا بہت بڑا نقصان ہے. توبہ کے بغیر مرنا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بس طے کر دے، بس آج کی بات نہیں ہوگا. تو زمانے کا اتنا بڑا ڈاکو زمانے کا امام بنا دیا خدا نے.
زمانے کا امام بنا دیا. پہلی زندگی سے بغاوت کر رہے, چھوڑ دے بس. ٹھیک ہے نا مولوی ظفر صاحب, یہ مضمون کیسا ہے؟ یہ توبہ والا اچھا مضمون ہے. ہاں, معافی مانگے آدمی اللہ سے. اور لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, آپ یہ عمل کر کے دیکھیں, بہت خوش نصیب, ذہنی طور پہ سکون ملے گا آپ کو. ہر وقت کی دعا, یا اللہ جن سے میرے کچھ معاملات ہیں نا, میں نے ان کو تیری وجہ سے بخش دیا, تیری وجہ سے. اور میں اس بات کی کبھی بھی دعا نہیں کروں گا کہ یا اللہ تو میری وجہ سے اپنی مخلوق میں سے کسی کو میری وجہ سے سزا دے, میری وجہ سے سزا نہ دینا کسی کو, اور میری وجہ سے کسی کو پریشان بھی نہ کرنا کہ تو نے میرے کسی بندے کے ساتھ سے کیا. یا اللہ جو مجھ سے حق تلفیاں ہوئی ہیں نا, جو مجھ سے زیادتی ہوئی ہیں, جن ان کو مجھے تو نہیں پتا نا, میں تو اپنا نفس مجھے بڑا حجاب ڈالتا ہے اوپر, ان کے دلوں میں ڈال دے, مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. بندہ بہت بڑی خاص بات ہے یہ. آپ دو آدمی لڑ رہے ہو نا, دونوں کہتے ہیں خدا غلط کرے اگر میں غلط ہوں تو, دونوں ہی کہتے ہیں. اب اس کا فیصلہ کون کرے؟ کیونکہ نفس اتنا بڑا حجاب ڈال دیتا ہے نا اپنے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا اور مخاطب کو سب سے جھوٹا ثابت کرتا ہے. تو دنیا میں خدا کا قانون تو ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں بدعا کرتا ہے اللہ اسی کو اس کو پکڑ لے. اپنی غلطیوں کا ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہمارے رویوں سے, ہمارے لہجوں سے, ہمارے انداز سے, ہماری باتوں سے کتنے لوگ اذیت میں ہیں, کتنے لوگ پریشان ہیں. سمجھا نا؟ تو دوسروں کو بخش دینے سے, انتقام نہ لینے سے, معاف کر دینے سے آدمی ذہنی طور پر بہت مطمئن رہتا ہے. میرے ذہن میں کسی کا جھگڑا ہی نہیں ہے, میں کیوں پریشان ہو جاؤں؟ میں نے ابھی کسی سے انتقام نہیں لینا, بدلہ نہیں لینا, کسی کی شکایت ہی نہیں کرنی, بات ختم ہو گئی. یہ اپنے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے, یہ اپنے ساتھ بڑا احسان ہے. اور اگر آپ موقع کے انتظار میں رہیں گے, ٹو لگا کے بیٹھیں گے, بس ساری زندگی اذیت میں رہیں گے, پھر پریشان رہیں گے. تو اللہ کے معاملے میں بھی اور مخلوق کے معاملے میں بھی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے. آدمی کو صاف رکھنا چاہیے, اور اپنی اصلاح سے زندگی کے کسی وقت میں بھی مایوس نہ ہو, اور اپنے اعمال پر, اپنے نیکیوں پر کسی وقت ہی مطمئن ہو کر نہ بیٹھے کہ میں تو اتنا کچھ کر بیٹھا ہوں, کیونکہ اس کی بنیادی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے, آخرت میں آ کے کسی عجب میں, تکبر میں مبتلا ہو جائے اور زندگی کا کیا کرایہ سب چلا جائے. اور نماز کس وقت ہے؟ 8:15 بجے. وقت کم نہیں ہے. کتنا وقت لگے گا وہاں تک؟ 25 منٹ. نماز کے متصل بعد درس ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي. اللهم إنك عفو
اللهم انك عفو. اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، معذور محتاج ہونے سے بچا، مقروض ہونے سے بچا. اللہ ہم سب کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہ ساری امت کو بخش دے. اے اللہ ساری امت کو بخش دے. یا اللہ جس شہر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ یہاں جتنے لوگ فوت ہو گئے ایمان کے ساتھ، اللہ سب کو بخش دے. یا اللہ جہاں جا رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں پر اپنی رحم فرما دے، اس محلے پہ رحم کر دے. جس گھر میں بیٹھے ہیں اللہ اس میں برکت نصیب فرما دے. ہر طرح کے فتنوں سے بچا دے اللہ، ہر طرح کے فتنوں سے بچا دے. خیر کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ کر دے. جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہے، لکھا ہے، دعا کے ہم سے امیدوار ہے، اے اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم.